عید آئی ہے، گلے بھائی کو بھائی سے لگانے عید آئی ہے، شکر دودھ اور لچھے بھی کھلانے عید آئی ہے، شکر دودھ اور لچھے بھی کھلانے عید آئی ہے، فرشتے فرش پر آتے کہتے فرشتے بھی، فرشتے فرش پر آتے کہتے ہیں فرشتے بھی، خطا مومن کی رب سے بخشوانے عید آئی ہے، خطا مومن کی رب سے بخشوانے عید آئی ہے، اور بجھا دو نفرتوں کی آگ کو آب محبت سے، بجھا دو نفرتوں کی آگ کو آب محبت سے، یہی پیغام دنیا کو سنانے عید آئی ہے۔ ڈوب کر ایک بار آؤ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج فرحت و مسرت کے سمندر میں نہانے کا دن ہے، آج توبہ و استغفار کا دن ہے، آج انعام و اکرام کا دن ہے، آج اپنے اشکبار آنکھوں سے روٹھے ہوئے رب کو منا لینے کا دن ہے۔ لیکن یہ عید سب کے لیے نہیں ہے، یہ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے تراویح کی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جو جھوٹ سے بچے، چوری سے بچے، چغلی سے بچے، زنا سے بچے، لواطت سے بچے، فحشاء سے بچے، منکرات سے بچے، برائیوں سے بچے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، آج ان کے لیے وعید کا دن ہے، آج ان کے لیے زجر کا دن ہے، آج ان کے لیے توبیخ کا دن ہے، آج ان کے لیے پھٹکار کا دن ہے۔ ایک صحابی سیدنا عمر فاروق کے یہاں پہنچے، دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابی نے کہا، امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے روزے قبول کر لیے گئے، آج ان کے لیے عید کا دن ہے، اور جن کے روزے قبول نہیں کیے گئے، آج ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ حضرات، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے، درود شریف کی کثرت کرتے رہے، راتوں میں شب بیداری کی، دل کو ذکر الہی میں بسر کیا، کیوں؟ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی اس خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا، جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ سے لے کے ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 10 لاکھ بندوں دیتا تھا، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا، اور رمضان بھر جتنے لوگوں کی اللہ نے بخشائش فرمائی، سب کی تعداد کے برابر
आखिरी दिन यानी 29 रमजान को अल्लाह पाक ने सबकी बख्शिश फरमाया और ऐसे दिलकश मनाजिर उसकी खुशी में अता किए गए जिसे हम ईद उल फित्र के नाम से जानते हैं। हजरात, ईद उल फित्र का आलम ये कि जब ईद की रात आती है तो आसमानों में उसे पुकारा जाता है, यानी हमने महीना भर जो मेहनत की है उसकी मजदूरी लेने की वो रात आई है। और जब ईद की सुबह आती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेज देता है और वो शहरों और कस्बा जात के गुजरगाहों में सड़कों के सिरों पर किनारों पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं या उम्मत मोहम्मदिन उखरुजू इला रब्बिल करीम युतिल जज़ीला व याफू अनिल अज़ीम। ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निकलो अपने उस करीम रब की तरफ जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है। उसके बाद मुसलमान इज्तिमाइयत के साथ कहते हुए निकलते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरात, जब ईदगाह में आ जाते हैं तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है बताओ उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरे कर लिए हो। फरिश्ते कहते हैं कि उसका बदला यह है कि उसको पूरी मजदूरी दे दी जाए। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता है ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि इन बंदों ने मेरी रजा के लिए भूखे रहकर, प्यासे रहकर, रोजा रख के, तरावी पढ़ के, दरूद की कसरत करके, कुरान की तिलावत करके हमको राजी करने की कोशिश की है। तो ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज मैंने अपने इन तमाम बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। और फिर बंदों की तरफ मुखातब होके इरशाद फरमाता है इंसरफू गफूरल मगफूरन, यानी ऐ मेरे बंदो, अब तुम ईदगाह से खुशी खुशी अपने घर की तरफ बख्शे बख्शाए वापस हो जाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ईद सईद की बरकतें हैं। आज हम लोग ईद की दोगाना अदा करने के लिए आए हैं, मगर आपने बारहा मसाइल अइम्माए किराम से सुने हैं कि इस माह मुबारक में चूंकि 70 गुना सवाब ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग ज़कात भी अदा करते हैं। साहिबे निसाब पर ज़कात अदा करना ऐसे ही फर्ज है जैसे मुसलमानों पर नमाज पढ़ना फर्ज है। और जो साहिबे इस्तिताअत हैं उनके लिए जरूरी है कि अपनी तरफ से और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फित्र अदा करें। और सदक़े फित्र जब अदा करें तो आप गरीबों को दें, यतीमों को दें, मिस्कीनों को दें, मुहताजों को दें, कैदियों को दें, बेवाओं को दें, जरूरतमंदों को दें। और वो मदारी से दीनिया जहाँ गरीबों नादार बच्चे रहते हैं, खाते हैं और इनमें दीन हासिल करते हैं, उनको भी दें। जब आप मदरसे के बच्चों को देंगे तो डबल सवाब मिलेगा। एक तो गरीब और यतीम की परवरिश करने का और दूसरे इनमें दीन की इशाअत करने का। आप जब सदक़े फित्र निकालें, और निकालना जरूरी है इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि आपके रोजे
زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور جب آپ صدقہ فطر نکال دیتے ہیں تو روزے قبولیت کے شرف سے سرفراز کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ صدقہ فطر نکالیں گے تو روزے میں جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، جو خامیاں رہ گئی، وہ صدقہ فطر نکال دینے سے وہ کمیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ حضرات، زکوٰۃ اور صدقہ فطر نکالنے کی اہمیت اور فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی بتائی کہ جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم نکالیں گے تو آپ کے پڑوس میں جو غریب و نادار ہیں وہ بھی خوشی کا سامان فراہم کر سکیں گے۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے ان یتیم بچوں کے لیے بھی کھانے کا سامان ہو جائے گا، کپڑے کا بندوبست ہو جائے گا، ان کے لیے رکھنے کے لیے مکان بھی فراہم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، آپ کو صدقہ فطر بھی نکالنا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں، سیدنا امام حسین ہیں۔ عید کا دن ہے، سب لوگ ساتھ میں عید کی دوگانہ ادا کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں اور عیش و کرم میں مست و مگن ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو کنارے ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور وہ بچہ دارو قطار رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو آپ کا عالم یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تڑپ گئے، بچے کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ سب لوگ تو خوشی منا رہے ہیں، سارے بچے عید کی خوشی منا رہے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ بچہ اور بھی زیادہ تڑپ کے رونے لگا۔ آقا نے بار بار جب پوچھا تو بچے نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میرے باپ ہوتے، میرا گارڈین ہوتا، میرا کوئی سہارا ہوتا، میں یتیم نہ ہوتا تو میرے لیے بھی اچھے کپڑے ہوتے، میرے سر میں بھی تیل ہوتا، میری آنکھوں میں بھی سرما ہوتا۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ آقا کا عالم یہ کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک کے عیش و راحت تو سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور مولا علی سے فرمایا کہ آپ حسن اور حسین دونوں کو لے کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جائیے، میں اس بچے کو لے کے آتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس یتیم بچے کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا حمیرہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اس کا باپ بن جاتا ہوں، تم اس کی ماں بن جاؤ اور اس کو نہلاؤ۔ اب سیدہ عائشہ نے بچے کو نہلایا، بدن پوچھا، کپڑے بدلوائے، سر میں تیل ڈالا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، عطر و گلاب میں بسایا اور اسی بچے کو لے کے میرے آقا اب عیدگاہ جا رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب تم پیدل نہیں چلو گے، آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ یتیم بچہ حضور کے کاندھے پر آج عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، راستے میں کھیلتے ہوئے وہی بچے ملے تو بچے رونے لگے۔ آقا نے فرمایا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ بچوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش بچے کے جیسا میرا بھی نصیب ہوتا اور آقا کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب کا بھی جانا ہوتا۔ بہرحال آقا تشریف لے گئے، عیدگاہ میں پہنچے، فرمایا لاڈلے آج تم الگ سے زمین پر نہیں رہو گے، میرے ساتھ رہو گے۔ چنانچہ بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر لے گئے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ بے سہارا ہے، یتیم ہے، محمد عربی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے اور یہ بتایا ہے دو آدمی کسی یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال کے بدلے نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال میں درج کروا دے گا۔ اس لیے آپ سے کہنا یہ ہے کہ عید کی خوشی منائیے اور عید کے پرمسرت موقع پر غریب و نادار کو بھی یاد رکھیے، یتیموں پر شفقت کیجیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپ دینی کاموں میں خرچ کیجیے۔ آئیے حضرت ٹائم ہو گیا، آپ خرچ کیجیے، نیکیاں کمائیے۔ آج آپ اس قدر بھی امداد کیجیے، امداد کیجیے، غریبوں یتاماؤں مساکین کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو بہت اجر اور ثواب ملے گا۔ وما علینا